سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہو سکے گا، اور یا پھر دہشت گرد خود کب ہتھیار ڈال دیں گے اپنے، اور وہ کب ٹائم آئے گا کہ وہ ہار مان لیں اور ان کو لگے کہ بس ٹھیک ہے اب ان کا سروائیول جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حماد حسن صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر ہے اللہ کا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف اگر ہم لوگ دیکھیں دہشت گردی کی اگر تھوڑی سی بات کریں، جو کہ جس پہ کافی حد تک جو ہے وہ چیزیں اب تھوڑا اسٹریم لائن ہوتی جا رہی ہیں ہماری فورسز کی طرف سے بھی، اور لیکن وہ تو چلیں ایکشن جب لیا جائے گا تو ہوگا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ دہشت گرد خود آپ کو لگتا ہے کہ باز آئیں گے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ خود ان کو لگے گا کہ ہاں بس اب ہماری بس ہو گئی ہے؟ دیکھیں، اب یہ جنگ اپنے منطقی انجام کی سمت بڑھ رہا ہے۔ اچھا۔ اور یہ جنگ صرف دہشت گردی کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ مالی جنگ بھی ہے، پیسے کی جنگ بھی ہے۔ آپ یہ بڑی بریکنگ سی ہے، دہشت گردوں کے ساتھ یہ اس میں بڑا پیسہ انوالو ہے، یہ اپنے پیسے کے بقا کے لیے یہ لڑ رہے ہیں۔ اچھا، میں بتاتا ہوں، جب امریکی یہاں سے جا رہے تھے افغانستان سے، تو انہوں نے، آپ کو پتہ ہی ملیحہ کتنا اسلحہ چھوڑا تھا؟ ہاں ہاں بالکل، ہم نے ذکر کیا تھا پہلے بھی۔ 7 ارب 20 کروڑ ڈالر سے زائد کا۔ ایسے پاکستان کا دفاعی بجٹ 6 ارب ڈالر ہے، اور ان کا اسلحہ تھا جو چھوڑا ہوا اسلحہ تھا وہ 7 ارب ڈالر سے زیادہ تھا۔ تو جب 7 ارب سے ڈالر سے زیادہ تھا تو یہ تقریباً ہو گئی کوئی 20 کھرب یا کچھ اس طرح بنتے ہیں۔ اتنا بڑا پیسہ، اتنا بڑا اسلحہ، اور پتہ ہے اس اسلحہ، الجزیرہ نے ایک رپورٹ شائع کی تھی تو انہوں نے کہا کہ 61,000 لائٹ ویپنز، یعنی جس میں یہ لائٹ مشین گن ہیں، رائفل ہیں، یہ اسی طرح ہیوی ویپن، اس میں تقریباً 26,000 تو ہیوی تھے، 61,000 لائٹ تھے، 78 جہاز اور ہیلی کاپٹرز تھے۔ یعنی وہ آپ وہ رپورٹ پڑھیں گے نا، جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے۔ اس میں ایک اور رپورٹ بھی تھی، وہ لندن اسکول آف اکنامک کے وزٹنگ پروفیسر ہے، ان چیزوں کو بہت گہرائی کے ساتھ جانتے ہیں، میں نے اس رپورٹ کو پڑھا تھا، ان کا نام تھا سجن گوہل۔ ٹھیک ہے، ان کی رپورٹ بڑی اچھی اس پہ کہ جو اسلحہ رہ گیا تھا۔ اچھا، اتنا بڑا اسلحہ ہے، اس اسلحے میں سے کچھ اسلحہ ان دہشت گردوں یا طالبان حکومت نے بیچا بھی، اور وہ کہاں بیچا گیا؟ وہ انہوں نے مختلف، یعنی بلکہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ ایک بلیک کوئی ویب سائٹ ہے، اور اس پہ کوئی اسلحے کا سودا ہوتا ہے، کہتے ہیں وہاں پر بھی بک گیا ہے۔ لیکن پاکستان کے قبائلی جو مرج ڈسٹرکٹ اب بولتے ہیں، لیکن وہ خود بھی تو اسی اسلحے کو استعمال کرتے ہیں نا۔ میں بتاتا ہوں نا، وہ 7 ارب ڈالر سے زائد اسلحہ تھا، اگر اس میں سے 1 ارب کا بھی بیچا گیا۔ اچھا، تاجکستان، پاکستان کی جو قبائلی پٹی ہے، ایران، یہ جو اگر آپ دیکھیں نا غور سے، تو ان جو افغانستان کے ارد گرد ممالک ہے، یہاں ذرا کرائم ریشو بڑھ گئی ہے کچھ سالوں سے۔ بعض باخبر لوگوں سے میری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے بڑھ گئی ہے کہ وہ اسلحہ لوگوں کے پاس پہنچ گیا ہے، اس اسلحے کا اس میں بڑا کردار ہے۔ لیکن پھر بھی اگر فرض کریں ان کے پاس 5-6 ارب کا اسلحہ اب بھی ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے اونرشپ کے دعوے دار بھی بہت ہوں گے نا۔ اور بعض ذرائع تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی وجہ سے بھی یہ جنگ بندی نہیں۔ اچھا، اس پہ بعض ذرائع سے میری بات ہوئی، اور یہ ذرائع پاکستان سے باہر ہے۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سراج الدین حقانی نے استعفیٰ دیا ہے تو اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے، یعنی اس کے اونرشپ کے دعوے دار تو بہت ہیں نا۔ اچھا، اب یہ لوگ جو لڑ رہے ہیں تو اس کے پیچھے یہ کہانی بھی ہے کہ وہ اپنے اسلحے کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں، اور اس لیے لڑ رہے ہیں تاکہ تازہ دم رہے کہ اسلحہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگے، کیونکہ وہ تو اربوں ڈالر کا معاملہ ہے۔ لیکن بعض ذرائع بتاتے ہیں کہ اسلحے تک رسائی ہو گئی، بہت سارا اسلحہ جو ہے وہ قابو میں آتا جا رہا ہے۔ جو ہی اسلحہ قابو میں آئے، اور اچھا
پشاور میں ایک حملہ ہوا تھا تھانے پہ, نائٹ ویژن اس میں استعمال ہوئے تھے. پھر جب اس کے انویسٹیگیشن ہوئی اور رپورٹ آئی تو بتایا گیا کہ یہ وہی نائٹ ویژن ہے جو امریکیوں نے افغانستان میں چھوڑے تھے. یہ آپ دیکھیں نا, ظاہر ہے کہ اگر وہاں پہ چھوڑا ہے انہوں نے سامان تو وہ استعمال تو وہی کریں گے, استعمال وہی کریں گے. اچھا ایک اور بات دیکھیں, ٹی ٹی پی والے یا بی ایل اے والے جہاں بھی حملہ کرتے ہیں زیادہ تر رات کے وقت حملہ کرتے ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس سارا ایکوپمنٹ وہی موجود ہے. جب وہ ایکوپمنٹ چھین لیا جائے گا تو کہتے کہ جو اس اسلحے کو قابو کیا جائے گا تو ان کی فنڈنگ تو ویسے بھی رکتی جا رہی ہے. اسلحہ بھی قابو میں آئے تو کہتے ہیں کہ اس سے دم نکل جائے گی. چلیں اب مطلب یہ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو یہ اتنا آسان پروسیس ہے نہیں. ہاں یہ اتنا آسان پروسیس نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. طالبان حکومت بھی ہے, یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. تو یہ اتنا آسان پروسیس ہے نہیں, لیکن اس کو ٹائم بھی لگے گا اور اس میں بڑی وہ کہتے ہیں تھوڑا مطلب پلاننگ اور یہ سب کچھ چاہیے ہوگی, پھر ہی یہ سب کچھ ہوگا. لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. فردر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.